الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور عقائد جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود السلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ السلام کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ مبارک دن، برکتوں والا دن، عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں والا دن نصیب ہوا. سورہ انفال کی آیت مقدسات الذین ينفقون اموالهم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع ایمان والوں کی، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان لوگوں کی دو صفات الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، جو مال اللہ نے انہیں دیا وہ اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ دونوں صفات اور ان صفات پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کے انعامات کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ تو سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ یہی سچے مومن ہیں اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں درجات ہیں، مغفرت اور عزت والی روزی. حضرات گرامی،
سب سے پہلی چیز ایمان لانے کے بعد کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا یہی سچے مومن ہیں. اور وہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں. تو اولاً تو ذکر نماز کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ نے مجھے نبیوں میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے مجھے نبیوں میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں سب سے آخری امت بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو، صدقات دو اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا کرو. یہ مفہوم حدیث مبارکہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس امت پر جو چیز ذمہ داری لگائی کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اب تم نے نماز پڑھنی ہے، اب تم نے نماز پڑھنی ہے. لیکن افسوس، صدہا افسوس، ہمارے یہاں پر صرف ہم اس مسجد کا ہی ذکر نہیں کریں گے، ہم تو جنرل بات کریں گے کہ یوں تو مساجد یہ اسلام کا قلعہ جسے کہتے ہیں، اسلام کا قلعہ ہوا کرتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور یہ شیطان سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے، مسجد میں وقت گزارنے کی فضیلت ہے، ہر ایک سانس کے بدلے ثواب کی بشارتیں ہیں، اجر کی بشارتیں ہیں، امت مسلمہ فی زمانہ اتنی ہی زیادہ مسجدوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. بازاروں میں رش زیادہ نظر آتا ہے اور مسجدوں میں رش کم نظر آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس امت کی خستہ حالی، کمزوری اور زوال کی یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ امت جو اس دور میں ہے، ہم پوری امت کی بات تو نہیں کریں گے، جو اس دور میں جو لوگ گزر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو گئے اور مزید ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی چیز کے نام پر، کوئی کسی چیز کے نام پر، کوئی کسی چیز کے نام پر. سرکار علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جناب یہ جو مسجد ہے، مسجد یہ ایمان والے کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی کو پانی میں کتنا سکون ملتا ہے، اور جب مچھلی پانی سے نکال دی جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے. تو بالکل سرکار علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جب ایک ایمان والا مسجد سے باہر چلے جاتا ہے، ایک نیک مومن جب مسجد سے باہر چلے جاتا ہے تو اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جناب اس کو مسجد سے باہر نکلنے پر مچھلی کی طرح تکلیف ہوتی ہے کہ اب مجھے مسجد میں کب جانے کو ملے گا. اور ایک منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پنجرے میں قید چڑیا کی مانند محسوس کرتا ہے کہ ہائے میں اب مسجد سے نکلوں گا کب، میں مسجد سے اب باہر کب جاؤں گا، میرا مسجد سے نکلنا کب ہوگا. تو اس کے صاف اور واضح نشانیاں یہ ہیں، معذرت کے ساتھ کسی کو ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے،
لیکن دین اسلام اس کی واضح نشانیاں یہ ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے ہی جمعہ کے 2 فرض ہوتے ہیں نا، سرکار کی حدیث ہے نا کہ جناب یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، لیکن لوگ اس کے لیے بھی نہیں رکتے. یعنی مانو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ جمعہ کے فرض ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی فرض ختم ہوئے وہ مسجد کے باہر لڑنے جھگڑنے لگے. لوگ اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد سے کہ باہر کسی کا جھگڑا ہو گیا، پھٹا ہو گیا. محسوس یہی ہوتا ہے کہ یار باہر کسی کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی قتل کر دیا گیا ہے، یا باہر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ اب لوگ بھاگ کر جا رہے ہیں، یار اسے جو ہے نا ہم نے فرسٹ ایڈ دینا ہے، ایمرجنسی ہسپتال لے کر جانا ہے، ایمبولینس کو بلوانا ہے، چلو چلو مسجد سے باہر چلو، اب مسجد میں نہیں رکنا. ارے بھائی اب تو نماز ہو چکی ہے، اب دعا کرنے کا کیا فائدہ، اب سنتیں پڑھنے کا کیا فائدہ، اب دیگر عبادت کرنے کا کیا فائدہ، نماز تو ہو چکی ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جنریشن میں اس وقت فی زمانہ ہم مسجد سے، نماز سے جس انداز میں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اس امت کی جو خستہ حالی ہے، پریشانی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال نے کہا بھائی فلسفہ ازاں رہ گیا، روح بلالی نہ رہی. تو اس میں شمار سبھی آ جائیں گے کہ جس تڑپ سے اذان اور نماز ہوتی تھی، آج یقیناً ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، ہمارے اندر بھی وہ تڑپ نہیں کہ ہم روکنے والے سے آوازیں دے دے کر کہہ رہے بھائی صاحب رک جاؤ، مسجد ہے، کوئی بری جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل کر کے آپ نے چوک پر کھڑے ہو کر 2-4 گالیاں ہی دینی ہے. یہاں رہتے ہوئے کم سے کم اتنا تو اہتمام ہوگا کہ آپ کی زبان خاموش رہے گی. یہاں سے نکلنے کے بعد اگر آپ نے گھر پر جانا ہے تو کھانا ہی کھانا ہے، پھر آرام ہی کرنا ہے، تو اتنا تو اہتمام ہوگا. مسجد میں رہیں، احترام کریں مسجد کا. جب تک مسجد میں ہے یار کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، زبان خاموش چپ رہنا ہے. کم سے کم جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کے لیے اتنا تو ہوگا کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے مقرر ہیں کہ بھئی آپ نے نیکیاں لکھنی ہیں، آپ نے گناہ لکھنے ہیں، تو گناہ والا فرشتہ تھوڑی دیر تو آرام کر ہی لے گا. مقصد یہ جنرل بات ہے، یہ فردن کسی کو ہٹ نہیں ہے، یہ جنرل بات ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہیں جیسے جمعہ کے فرض امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس ابھی انتظار میں تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب سلام پھیر کے جیسے گھومتے ہیں نا، تو آدھے لوگ تو مسجد سے باہر جا چکے ہوتے ہیں، آدھے لوگ مسجد سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. اب پہلی صف سے تو اٹھ کر جاتے نہیں، وہ وہیں سے اٹھ کے وہیں باہر، یعنی مسجد آنا بھی دیر سے اور مسجد سے جانا بھی دیر سے. لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں نا، اولئک هم المؤمنون حقا، جو نماز قائم کرتے ہیں یہ سچے مومن ہیں. اب محاسبہ اپنا، میں تو یوں نہیں کہوں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مومن ہی نہیں، اتنا فتویٰ دینے کا اختیار نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جب زبان پر آتی ہے تو پکڑی جاتی ہے. اب ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا، میں برائی کو برائی نہیں سمجھتا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اگر جھکاتا بھی ہوں تو رسمن جھکاتا ہوں، بس جھکا لیا، بس پڑھ لی نماز. امی نے کہا جمعہ ہے، کم سے کم جمعہ تو پڑھ کر آؤ، بس آ گیا. ابو نے کہا کم سے کم جمعہ تو پڑھ لیا کرو، بس آ گیا. تو ہر شخص یہ اپنا محاسبہ کرے، میں ایمان والا ہوں بھی یا نہیں ہوں، یار میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے بھی یا نہیں ہے، یا بس نہیں، بس ابو کے کہنے پر چلا آیا، امی کے کہنے پر چلا آیا، یا لوگ کچھ نہ کہیں کہ یار دیکھو اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، بس یوں چلا آیا. ویسے صورتحال یہی ہے. جمعہ میں جو رش لگتا ہے، پکے نمازی تو یقیناً سارے نہیں، تو صورتحال تو ایسی ہے مسلمانوں کی، کسی سے شرم محسوس کر آ گئے، ابو کے کہنے پر آ گئے،
امی کے کہنے پر آ گئے، کسی نے ڈانٹا تو آ گئے، اور آج کل تو حد یہ ہو گئی، افسوس کی بات ہے، میں بات بتا دیتا ہوں، اس پہ ہنسیے گا نہیں، افسوس کی بات ہے، ہمارے یہاں نوجوان نسل خصوصاً کسی لڑکی سے چکر چلتا ہے نا، تب مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ایک تو آ گئے ہمارے پاس نا، ابھی 2-4 دن پہلے، امام صاحب کھانا نہیں کھایا جا رہا، میں نے بھائی آپ استغفار پڑھیں۔ امام صاحب 1 لاکھ استغفار اور 1 لاکھ درود شریف پڑھ ڈالے میں نے پہلے یہ بتا یہ پڑھ کیوں رہا، تو یہ پڑھ کیوں رہا بھائی؟ لاکھوں درود پاک کوئی پڑھے تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو 1 کروڑ درود پاک پڑھ لے وہ سرکار کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ تو لاکھوں سے مراد تو یہی ہے کہ لاکھوں تک پہنچ گئے، اب کروڑ تک بھی پہنچے گی، پڑھ کس لیے رہا بھائی؟ عشق رسول آ گیا سینے میں؟ تو ہم سب آپ دعا کریں، تو وہی بتا تو صحیح دعا کس لیے کرنی، یعنی کہ دعا، عبادت، درود، استغفار سب کا محور و مرکز فی زمانہ جو ہماری نوجوان نسل جو بڑی ہو رہی ہے اس جنریشن میں، وہ کسی لڑکی کے پیچھے صرف کر رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، یعنی کہ ہم نے جس کے لیے نماز پڑھنی تھی اور جس کے کہنے پر نماز پڑھنی تھی، ہم تو بس کہ رسمن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رسمی مسلمان ہو گئے، پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور جیسے جیسے پرورش ہوتی رہی، بڑے ہوتے رہے، بس امی اور ابو نے یہ سکھایا، بیٹا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسمن زندگی چل رہی ہے، واللہ ہماری زندگی رسمن چل رہی ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا اپنی زندگی پر، بس رسمن چل رہی ہے، ہم یوں ہی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کا مطلب تو کچھ اور ہی تھا کہ اسلام کی خاطر کبھی کسی پر ایسی آزمائش اتری کہ اس کو کسی نے پکڑ کر کے زمین پہ لٹا دیا ہو، اب اسلام کا نام لیتا ہے، کیا کبھی کسی کے اوپر ایسی آزمائش گزری ہے؟ مسلمان تو وہی تھے، یقین جانیں، ہم صرف رسمن دنیا میں ہیں، صرف رسمن۔ اگر اپنا محاسبہ شروع کر دینا، اور کرنا بھی چاہیے، امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ آپ جب صبح گھر سے نکلتے تو ایک سادہ کاغذ گھر سے لے کر کے نکلتے، اور دن بھر جو بھی باتیں کرتے، جو بھی کام کرتے، وہ اس کاغذ پہ لکھ لیا کرتے تھے، اور رات میں جب آتے تھے تو بستر پر لیٹنے کے بعد اس کاغذ کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے، ہائے غزالی آج تو نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ اور ہماری جو زندگی ہے بے مقصد، بالکل بے مقصد زندگی، ہماری جو زندگی ہے کوئی مقصد نہیں، بس ہم جی رہے ہیں، بس ہم زندہ ہیں۔ آپ کسی ہندو سے بھی پوچھیں نا کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے تو وہ بتائے گا، کسی عیسائی سے پوچھیں کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے تو وہ بتائے گا، بھئی ہم اپنے مذہب کے بارے میں اتنے مخلص ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اندر چپلیں لے کر کے آ جائے گرجا گھر میں۔ لیکن مسلمان اپنے مذہب سے کتنے مخلص ہیں؟ نہیں امام صاحب، ہم صرف زندہ ہیں، ہم صرف جی رہے ہیں جینے کے لیے، ہم صرف جی رہے ہیں روٹی کے لیے، ہم صرف جی رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے، ہم صرف جی رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کچھ کھلا دیں، اولاد کے لیے کچھ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں کرنا فی نفسہ ہی سنت ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم صرف یہی تو کر رہے ہیں جو اصل اور حقیقی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مبارک زندگی ہم نے کب کی ہے؟ نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے۔ نماز تو یوں سمجھیں کہ پاکستان میں جتنی مسجدیں تیزی سے بن رہی ہیں اتنی اس سے دگنی تیزی سے شاید نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، اس سے دگنی تیزی سے۔ امام صاحب آپ ساری باتیں کریں، آپ سب کچھ کریں، آپ آداب و اخلاق پر بات کریں، لیکن آپ نماز کی بات نہیں کریں۔
کیونکہ امام صاحب آپ جب بھی نماز کی بات کرتے ہیں، اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک حقیقت، ایک چوٹ دینے لگا نا، کہ میں نے جب بھی نماز کی بات کی، ادھر پیچھے گلی میں بھی کی، محفل میں بھی کی، سب جس دن میں نماز کی بات کرتا ہوں نا، اس سے اگلی نماز میں سارے غائب ہو جاتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے. 5 دفعہ میں نے کہا نماز پڑھو، اگلی نماز میں سارے غائب. جو 1.5 صف ہوتی ہے آدھی صف، جو 1.5 صف ہوتی ہے آدھی ہو گئی، ایک پوری صف غائب. نہیں یار، کہہ بھی نہیں سکتے کہ نماز پڑھو، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر کوئی اس بات پہ ناراض ہو کے جاتا ہے کہ یار امام صاحب نماز کا ہی کہتے رہتے ہیں، تو وہ جاتا ہے تو جائے، لیکن خدارا جب تک اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے. یہ پنکھا لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے ہوا دینا. یہ ہوا نہ دے، آپ ہی اٹھا کر کے اس کو جو ہے نا کاریگر کے پاس ڈال کر کے آئیں گے، یار یہ ہوا نہیں دے رہا، یہ خراب ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا ہے. تو بھئی آپ کی زندگی کا مقصد ہے نا، اللہ نے دیا تو ہے عبادت، نماز، روزہ دیا اللہ نے مقصد. اب جب آپ نماز نہیں، اپنے مقصد پر نہیں ہے، تو مراد یہ کہ آپ خراب ہو گئے، اب آپ کو علاج کروانا پڑے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کولر لگا، یہ نہ چلے، ہوا نہ دے، تو ہم اس کو جا کے کاریگر کے پاس ڈال کر کے یہ خراب ہو گیا بھائی، یہ اپنے مقصد پر نہیں ہے، یہ ہوا آگے نہیں دے رہا، پیچھے دے رہا ہے، یا یہ ہوا دے ہی نہیں رہا، یا اس کا پنکھا نہیں گھوم رہا، اس کا مقصد فوت ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک کیجئے، یہ خراب ہو گیا ہے. ایسا ہی ہوگا نا؟ تو جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اس پر تو نہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو خراب کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر کوئی کہہ دے جناب آپ خراب ہو چکے ہیں، اوے تو نے کہا کیسے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، مجھے خراب کہہ رہا ہے، میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا شریف ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، مجھے خراب کہہ رہا ہے. ہاں تو ہے خراب، تو کہہ رہے ہیں نا خراب، کہ مقصد سے ہٹ گئے، بس جینے کے لیے جی رہا ہے، بس زندگی چل رہی ہے. پیدا ہوئے تھے، اذان ہوئی، امی ابو نے سکھایا بیٹا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے امام صاحب نے بتا دیا بھائی دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے بھائی جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں، اور جو نہیں پڑھے گا اس کی، ٹھیک ہے سب کچھ سنا، سن کر کے نماز پڑھنے کا شوق ہوا تو پڑھ لی، کسی کی شرم سے پڑھ لی، امی ابو نے کہا بیٹا کم سے کم جمعہ تو پڑھ کر، وہ پڑھ لیا، اور پھر بس آخری وقت آیا تو دنیا سے چلے گئے. حساب کتاب ہوگا تو پھر پتا چلے گا، حساب کتاب ہوگا نا پھر پتا چلے گا. پھر یہ سارے ہیلے بہانے کہ ہم تو یہاں تھے، ہم تو وہاں تھے، ہم تو یہ کام اس کام میں مصروف تھے، ہم تو اس کام میں مصروف تھے، ہم تو یوں کر رہے تھے، فلانا کر رہے تھے، سارے ہیلے بہانے سب تیل ہو جائیں گے. بس وہاں پہ ایک ہی چیز چلے گی، چلو 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 کھڑے ہو، نام اعمال پڑھو اپنا، یہ پکڑو، پڑھو، اس کو پڑھ کر سناؤ کیا کر کے آیا دنیا میں، زندگی میں. چلیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ٹچ تو دوں نا، کہ جناب آپ یہاں پہ بیٹھے نا، یہاں پر آپ کا بیٹھنا، یہ میری گفتگو سننا، پھر مسجد سے باہر جا کر آپ کا گفتگو کرنا، کسی چوک پر کھڑے ہو کر کے گالیاں دینا، یہ سارے اعمال آپ حشر کے میدان میں ایسے کتاب پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اور سامنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ ہوگی. آپ امیجن کریں نا، تصور کریں، آپ جن کے نام لیتے ہیں نا بھئی، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم جو ہے نا وہ فلانا ہیں، ڈھمکانا ہیں، ہمارے تو یہ نسبت ہے، وہ سارے ہوں گے بھئی. حضرت صدیق اکبر بھی ہوں گے، حضرت عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان غنی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، تمام انبیاء سب ہوں گے، اور آپ سب کے سامنے کھڑے ہو. جو سارے کام آپ کر رہے ہیں بے مقصد، وہ سارے کام آپ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوں گے. ابھی یہاں پہ میں کہوں نا کہ جناب صبح سے لے کر اب تک آپ نے یہ 5-6 گھنٹے میں کیا کیا کیا، ذرا ادھر آ کے ذرا بتائیے تو لوگوں کو. شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میں نے ادھر کھڑے ہو کر گالیاں دی تھی.
اچھا صرف گالیاں دی تھی؟ نہیں، یہ بھی بتا کون سی گالی دی تھی؟ پھر شرم سے پانی پانی، یار میں کیسے کہوں کہ میں نے یہ والی گالی، میں نے کسی کی ماں کو گالی دی تھی، میں نے کسی کی بہن کو گالی دی تھی، میں نے کسی کو یوں کہا تھا، میں نے کسی کا گریبان پکڑا تھا. ادھر کھڑے ہو کے بتائیے جناب کیا 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 تھا. تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. پھر میں بھائی صاحب جو مقصد زندگی کا اللہ نے دیا وہ بھی کیا نہیں کیا؟ تو کوئی جواب نہیں ہوگا. اب اس کو ذرا سوچے نا آپ. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام، لاکھوں اولیاء کاملین، پھر ان سب کی سارے نبیوں کی امتیں، پھر ان امتوں میں کہ جو اولیاء کرام گزرے، وہ اتنی خلقت خداوندی، پھر وہ لوگ جن کے سامنے ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے، یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، میں سب کو سنا، اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، وہ سارے ہوں گے اور پھر وہاں پہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہوں گے. بس اب میں کیا وہ بے مقصد زندگی ہم اپنی بتا رہے ہوں گے کہ ہم پیدا ہوئے اور مر گئے، ہم نے تو زندگی یوں گزاری، پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے. تو خدارا یہ مت سوچیں یار امام صاحب کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں واللہ میری بات پہ عمل، ہم تو خود بے عمل آدمی، میری بات پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ سوچیں کہ یار یہ ساری باتیں، یہ باتیں ہیں کس کی؟ یہ باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے. ہم اس مقصد سے ہٹ گئے، اگر ہٹ گئے تو پھر یہ خستہ حالی، یہ بدحالیاں، یہ پریشانیاں، یہ ناچاکیاں، بربادیاں، ادھر جھگڑے ادھر جھگڑے، ہر طرف نفسی. وہ تو قیامت میں ہونا تھا کہ نانا نفسی، میرے اعمال میرے ہی ہیں، میں نہیں دوں گا تمہیں. ہاں تم میرے بھائی تھے دنیا میں، ہوتے رہو. تم میری بہن تھی دنیا میں، ہوتی رہو. تم میری بیٹی تھی یا تم میری ماں تھی یا تم میرے باپ تھے، ہوتے رہو. یہ اعمال میرے ہیں، میں نے ان کا حساب دینا ہے. یہ تو وہاں ہونا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے جناب کہ اس وقت ہونے والے کام جو قیامت میں ہونے تھے، آج آپ کسی سے، اپنے بھائی سے کچھ مانگ کر کے دیکھیں، بھائی کہتا ہے کہ اپنے حالات خراب ہیں، میں تمہیں کیسے دوں گا، اور دے بھی دیے تو تم مجھے واپس کب کرو گے؟ دینے سے پہلے واپسی کا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں، واپس کب کرو گے؟ یار تم تو میرے پکے دوست ہو، تم تو ہر جگہ میرے ساتھ رہے ہو، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ یہ تو حشر کے میدان میں ہونا تھا کہ نہیں جناب، دوستی یاری سب دنیا تک تھی، دوستی یاری وہاں پر ہم ختم کر کے آئے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. یہ تو حشر کے میدان میں ہونا تھا. لیکن ہائے افسوس ہمارے اعمال کہ دنیا میں ہمیں یہ سب بتا دیا کہ جناب یہ ہم سوچیں کہ بھئی حشر کے میدان میں کیسے، یار ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسے منہ پھیر سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کیسے منہ پھیر سکتا ہے؟ بندہ صرف سوچتا تھا، بولے یار یہ کیسے ممکن ہے کہ خون ہو خون اور منہ پھیر لے. ہمارے اعمال کی شامت کہ ہمیں دنیا میں یہ نقشے نظر آنے لگے کہ اولادیں ماں باپ سے منہ پھیر رہی ہیں، ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اور ان ساری چیزوں کی وجہ صرف ایک ہے، آپ کی ہماری زندگی کا مقصد عبادت. ہم پیچھے پڑ گئے دوسری چیزوں کے. اب مجھے چھوٹی سی بات ایک ہے، اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کس کے ذمے پر ڈالا ہے؟ آپ سب جواب دیں گے مجھے. اللہ نے یہ جو رزق آپ کو مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اللہ نے کس کے ذمے رکھا ہے؟ اپنے خود کے ذمے نا، ہے نا؟ یعنی یہ مشکل کام ہے، یعنی یہ مشکل کام ہے، اسی لیے رب نے اپنے ذمے رکھا ہے. اور ہمارے ذمے کیا لگایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت ہمارے ذمے کیا لگایا؟ عبادت. یعنی یہ آسان کام ہے، اس لیے ہمیں اس پر لگایا. آسان کام ہے
اس لیے ہمیں اس پر لگایا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، وہ کام جو رب کا ہے اور وہ کام جو ہمارا ہے، ہم اپنا کام چھوڑ کر اس کام کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں جو رب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہم نے ہر چیز چھوڑ کر بس وہی پکڑ لیا کہ یار بس رزق 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 رزق۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی بے باک ہو جاتے ہیں، مرزا غالب کی مثالیں دیتے نا، وہ جب ریٹائر ہوئے تو سارے پیسے کی شراب خرید کے لیا، ہاں سارے پیسے کی شراب خرید۔ بیگم نے کہا کہ بھائی غالب کیا پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے ہو، سارے پیسے کی شراب لے لی؟ تو کہا ہاں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، شراب کا وعدہ تو نہیں کیا، تو میں تو ریٹائر ہو گیا، شراب کہاں سے آتی پھر؟ تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا۔ یا تو پھر عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ بھائی اللہ نے ہی دینا ہے، اللہ نے ہی دینا ہے۔ لیکن بس افسوس، ہی ساری باتوں پہ افسوس۔ اور بڑے کی مزے کی بات میں کہ آج ہماری گفتگو بھی رسمی گفتگو نہیں، آج ہٹ کر ہو رہی ہے کچھ۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ کہ یہ گفتگو نا ہماری، میں خود بھی اور ہم سبھی، میں اگرچہ سید زیادہ بھی ہوں نا، پھر بھی یہ میرے ہاتھ، ہم سب مجھ سمیت، ہم نے آج اور پچھلا جمعہ اور اگلا جمعہ اور اس سے پچھلا اور اس سے اگلا، سارے جمعے ہم نے جتنی گفتگو ہوتی ہے نا، ہم یہاں سے سنتے ہیں اور ادھر سے نہیں بھی نکل رہی ہوتی تو ہم چل بھائی باہر، یار اتنے کون سنبھالے گا یار، مقصد عبادت نماز روزہ زکات، یہ یار اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں واقعی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو اپنے مقصد کی طرف آ جائے، اگر کامیابی چاہیے تو اپنے مقصد کی طرف آ جائے۔ اب میں اس رب کی رحمت اور کرم نوازی پر بات کروں کہ ہم تو اتنے خراب لوگ ہیں کہ پنکھا اگر اپنا مقصد چھوڑ دے تو ہم اسے اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، لیکن ہم نے آپ نے اپنا مقصد چھوڑا، کیا اللہ نے ہمیں پھینک دیا؟ آپ بتائیے کیا ہمیں رزق ملنا بند ہو گیا؟ بتائیے کیا سورج نے، یہ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کی بڑی خوبصورت بات تھی، وہ کہتے تھے کہ سورج نے اپنی جو چمک ہے، جو اپنی گرمی ہے، وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے آنگن میں دینا بند کر دی؟ کیا چاند کی چاندنی ہمارے گھر میں آنا بند ہو گئی؟ بارش برستی ہے تو کیا صرف نیک لوگوں پر برستی ہے، ہمارے اوپر برسنا بند ہو گئی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اب تک بھی ہم پر نہیں روکی، جبکہ ہم مستقل نافرمان ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کبھی نافرمانی کر لی کبھی نہیں کی، لیکن ہم مستقل نافرمان ہیں۔ لیکن افسوس، پھر بھی رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، ہم اتنے خراب کہ ہم اس پنکھے کو اٹھا کر کے پھینک دیں، کاریگر کے پاس ڈال کے آئے، یار یہ اپنا مقصد چھوڑ چکا ہے، ہم اپنا مقصد چھوڑ چکے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد چھوڑ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ہمیں اٹھا کر کے نہیں پھینک رہا۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمیں کہیں نہیں ڈال رہا، ہم پھر بھی اسی زمین پہ سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں، ہم پھر بھی اس زمین پر اکڑ کے گھوم رہے ہیں، پھر بھی ہمارے تکبر میں کمی نہیں آ رہی، ہمارے غرور میں کمی نہیں آ رہی۔ اگرچہ ہم نافرمان، مستقل نافرمان ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے نہیں بھائی، اور بڑے الامان والحفیظ، ہمارے عقیدے اللہ محفوظ کرے، ایسا عقیدہ، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھا تھا جنتی ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا ہم جنتی ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے اسلاف گزرے نا، اسلاف بزرگان دین، اگر ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، وہ بڑے لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ جناب آپ جنتی ہیں، آپ جو چاہیں کریں، آپ جنتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان بھی مل گیا، کیا انہیں کچھ کرنے کی ضرورت تھی؟ لیکن پھر بھی رات رات بھر عبادت،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں کھڑے میں بار بار نیت باندھ رہے ہاتھ چھوڑ رہے، بار بار نیت باندھ رہے ہاتھ چھوڑ، بار بار نیت باندھ رہے ہاتھ چھوڑ رہے. ایک صحابی رسول اللہ امیر المؤمنین اب بار بار نیت باندھ کے ہاتھ چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے 27 نیتیں باندھ لی ہیں. بس یہ میں گفتگو کا اختتام ہے. آپ نے 27 مرتبہ نیت باندھ لی، آپ بار بار ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی کی تو نماز شروع نہیں ہوتی جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. یار آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں. آپ کو رسول اللہ نے کہا کہ علی تم جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سب جنت میں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے علی آپ جنت میں جا چکے ہیں، لوگ تو مرنے کے بعد جاتے ہیں، علی آپ پہلے جا چکے ہیں. پھر بھی اتنا تقویٰ، اتنا بلند مرتبہ کہ جب تک رب کو دیکھ نہ لیں آپ نماز شروع نہ کریں. علی کیا بات ہے؟ تو یقین جانیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری اور آپ کی تربیت فرما رہے تھے. آپ جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو مل چکی تھی، وہ تو مل چکی تھی. تو اب تو لالچ ہی ختم. مجھے لالچ ہو کہ مجھے موبائل خریدنا ہے یا موبائل کوئی مجھے تحفہ کر دے اور موبائل مجھے مل جائے تو بات ختم ہو گئی نا بھئی، میری لالچ تو پوری ہو گئی. اب میں کیا پھر حسرت کروں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو جنت تو مل چکی تھی، تو پھر کس بات کی حسرت تھی؟ تو یقین کہ یہاں پر سر جھکے ہی رہنے چاہیے. ہم تربیت کو سمجھے ہی نہیں. ہم نے کہا جب علی جنتی تھے تو ہم بھی نعرہ حیدری یا علی، اب جنتی ہو چکے ہیں. بس 4 کڑے پہنے، 6 انگوٹیاں ڈالی. بھائی یہ ناجائز ہے، ہمیں نہ بتاؤ ناجائز ہے، ہمیں نہ بتاؤ یہ شریعت کی بات ہے. ہم جنتی. کیوں جنتی؟ نعرہ حیدری یا علی، بس جنتی. وہ تو جنتی ہونے کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں آپ کو کرنے چاہیے. لیکن ہم، مجھے، آپ کو، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بھی یہ کہا ہے کہ تم جنتی ہو چکے ہو. انہیں تو زندگی میں کہا تھا. ان جاگتی آنکھوں سے زیارت کرتے ہوئے حضرت علی کو یہ فرمان ملا، ان کانوں سے انہوں نے یہ فرمان سنا کہ علی تم جنتی ہو، عمر، ابو بکر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تم جنتی ہو. کیا ہم میں سے کسی کو یہ فرمان خواب میں بھی ملا ہے کہ تم جنتی ہو؟ پھر ہم اپنے مقصد کھو کر کے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ آپ یقین جانیں یہ جتنے دل میں غبار ہے نا، غبار، خام خیالی، خستہ، جتنا غبار ہے قبر میں جا کے سب دھل جائے گا. ہاں جنتی، بیٹا سوال کے جواب دو ادھر. ہاں بتاؤ اللہ رب کون ہے تمہارا؟ بتاؤ کس دین پر تھے؟ مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ بندہ ایسی موت مرے کہ قبر میں اس سے سوال ہی نہ ہو کس دین پر تھے. ایسی شان کی موت مر کر آیا ہے تو یقیناً یہ محمد عربی کا غلام ہوگا. لیکن افسوس ہے، بس آپ یقین جانیں رات کو بیٹھ کر نہ سوچئے گا. آج کی گفتگو ہم نے رسمی گفتگو نہیں کی. آج کی گفتگو پر آپ نے سوچنا ہے یار ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کہاں چلے گئے. آج ہم نے بالکل نہ خطیبانہ بات کی ہے، نہ ہم نے رسمی بات کی ہے. آج بس یہ دل کی تڑپ تھی آج، کیونکہ جو موضوع تیار کیا تھا، جو بیان تیار کیا تھا، واللہ ایک لفظ بھی اس میں سے نہیں کہا ہم نے. کتاب ہی گھر بھول کے آ گئے. یہ دل کی تڑپ ہے آج ساری نکال دی. اے کاش میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ مولا سب سے پہلے تو میرے اس بیکار سے دل کو عمل والا بنا دے. مولا پھر اس کی برکت سے سب کو عمل والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنا مقصد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو ہاتھ جوڑ کے پھر سے معذرت، سنتیں ادا فرمائیں.